السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہباز شارٹ اینڈ ٹائپنگ سینٹر سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ پروسیس آف ٹیسٹس آف اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسسٹنٹ اینڈ اپر ڈویژن کلارک۔ تو جتنے بھی پوسٹیں آتی ہیں گورنمنٹس ڈپارٹمنٹ میں، خاص طور پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسسٹنٹ یو ڈی سی، ایل ڈی سی، اسٹینوگرافر، اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری، اسٹینوگرافر وغیرہ، تو یہ جنرل پوسٹیں ہیں۔ ڈیٹا انٹری آپریٹر، اس کی ٹیسٹس وغیرہ کہاں سے ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، اس میں کیا آتا ہے اور کون کون سے کوسچنس آتے ہیں، تاکہ ہم اس حساب سے تیاری کریں۔ اگر ہمیں منزل کا پتہ ہوگا تو راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے یہی طے کیا کہ ہم پڑھیں گے کہ کیسے تیاری کریں اور کہاں سے ہم تیاری کریں، تو اور اس میں کیا کیا کوسچنس آتے ہیں، پھر آپ اس حساب سے اپنی پریکٹس کریں اور اسٹڈی کریں، تاکہ آپ جس بھی ایگزام میں بیٹھیں تو آپ ویل پریپیئرڈ ہو کے بیٹھیں، کوئی آپ کو پھر مشکلات نہ ہو اور آپ آسانی سے جو ہے اپنا پیپر جو ہے وہ کوالیفائی کر سکیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ کرتے ہیں آج کہ کہاں سے ہمیں کوسچنس آتے ہیں ان ٹیسٹ کے لیے۔ آج ہم پڑھیں گے فرسٹ آف آل اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسسٹنٹ اینڈ اپر ڈویژن کلارک۔ اس کی ٹیسٹ جو ہے وہ کون کون سی ٹیسٹیں ہوتی ہیں۔ اس کی فرسٹ آف آل ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ۔ یہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اے ڈیز کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی اے ڈی کی پوسٹ آتی ہے اس کے لیے یہ ڈسکرپٹیو ہوتا ہے، ادروائز یو ڈی سی اور اسسٹنٹ کے لیے ڈسکرپٹیو نہیں ہوتا، ان کے لیے صرف انٹرویو ہوتا ہے۔ ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو یہ جو ہے تینوں میں جنرل ہے، اے ڈی میں بھی، یو ڈی سی میں بھی اور اسسٹنٹ میں، لیکن صرف اے ڈی میں کیا ڈفرینس ہے؟ صرف ڈسکرپٹیو اس کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ان کی ٹیسٹ ویئر فرام ریٹن ٹیسٹس ہیو بین کنڈکٹیڈ، ان کے لیے کہاں سے ریٹن ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل انگلش ہوتا ہے۔ انگلش جو ہے یہ ان تینوں میں کامن ہے۔ انگلش میں کیا آتا ہے؟ آپ کا گرامر آتا ہے، جیسے پارٹس آف اسپیچ ہو گئے، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، اس حساب سے ان میں جو کائنڈس ہیں اس کے کائنڈس آ گئے، جیسے ناؤن کی ہے پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن ہے اور مٹیریل ناؤن ہے۔ اس کے بعد سینونیمس آ گیا، اینٹونیمس، ایکٹیو وائس، پیسو وائس اینڈ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ بھی آتی ہے۔ تو انگلش اس حساب سے آتی ہے۔ آپ میک شیور کریں کہ آپ ایک جو ہے وہ بک انگلش کا لے لیں، یا یوٹیوب سے بھی آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں، یا میں آگے والے جو ویڈیو ہیں وہ اس کے حساب سے میں بناؤں گا کہ آپ انگلش گرامر کی کیسے تیاری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فردر ہے جنرل نالج۔ جنرل نالج جو ہے یہ تھوڑا لیندی ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ ہیڈس آف کنٹریز، جیسے پاکستان کا ہیڈ کون ہے، پرائم منسٹر ہے کون ہے، ابھی کرنٹلی شہباز شریف ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کون ہے؟ ولادیمیر پوٹن۔ اسی حساب سے یو ایس اے کا کون ہے؟ جو بائیڈن ہے۔ جو بھی کرنٹ ہیڈس ہیں ان کے بھی آپ نے نام یاد کرنے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے کرنسی، کیپیٹلز، جیسے پاکستان کا اسلام آباد ہے، ایران کا تہران ہے۔ اس سے ایسے ہی کوسچنس آتے ہیں کہ فلاں ملک کا کیپیٹل کون سا ہے، ٹیسٹ میں اس حساب سے۔ اس کے بعد ایک کرنسی، جیسے پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ روپیہ ہے، اور بنگلہ دیش کی ٹکا ہے، انڈیا کی روپیہ ہے، اور اس حساب سے ترکی کی جو ہے وہ کیا ہے؟ لیرا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہیڈ کوارٹرز اینڈ ہیڈس آف آرگنائزیشنز۔ جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں ان کے ہیڈس کون سے ہیں اور ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پہ اور وہ کب اسٹیبلش ہوئی تھی۔ جیسے یو این او ہے، یو این او کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ؟ یو این او کا ہیڈ کوارٹر ہے نیو یارک
نیو یارک میں ہے اور نیو یارک USA میں ہے، اور یہ UNO کب بنی تھی؟ 24 اکتوبر 1945 میں بنی تھی۔ تو یہ بھی آپ نے اس حساب سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد OIC کب بنی تھی؟ یہ بنی تھی 25 دسمبر 1969۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ؟ جدہ میں ہے۔ اسی طرح IMF کا کہاں پہ؟ واشنگٹن میں ہے۔ ورلڈ بینک کا کہاں ہے؟ واشنگٹن میں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کب بنی تھی اور کیسے بنی؟ اس کی فاؤنڈیشن کب؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1945 میں UNO بنی تھی، اور OIC کب بنی تھی؟ 1969 میں۔ اور ان کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ اس کے بعد آتا ہے اسمال اینڈ لارج۔ دنیا میں سب سے بڑا کون سا ہے اور چھوٹی چیز کون سی ہے؟ جیسے دریا ہیں، ریورس ہیں، جیسے ایموزن ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ریور ہے۔ اسی حساب سے ڈیزرٹ ہیں، جیسے سہارا ڈیزرٹ ہے، وہ دنیا کا لارج ڈیزرٹ ہے۔ تو ایسے کوسچنس آتے ہیں جنرل نالج میں۔ اس کے علاوہ فلڈس اور ارتھ کوئک، جیسے پاکستان میں 2005 میں جو آیا تھا زلزلہ، اس حساب سے ایسے بھی کوسچنس آتے ہیں۔ تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ اس حساب سے آپ نے تیاری کرنی ہے کہ ملکوں کے ہیڈ کون ہیں، کیپیٹل کون سے ہیں، کرنسیز کون سی ہیں، ہیڈ کوارٹر آرگنائزیشنز کے کہاں پہ، اور ان کے ہیڈز کہاں پہ ہیں، کب بنے تھے، کیسے، اور ان کے جو ہیں وہ ابھی کرنٹ میں کون سے چارج ہیں، جیسے کس کے پاس ان کی چارج ہے اور کون ہیڈ ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں شمال کیا ہے، لارج کیا ہے، یہ آپ کا جنرل نالج کا ٹاپک ہے۔ یہ بھی تھوڑا وسیع ٹاپک ہے، تو آپ نے AD میں جو آتا ہے وہ وسیع ہوتا ہے، اس میں تھوڑے لیندی کوسچنس آتے ہیں، تو اس حساب سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان افیئرس۔ پاکستان افیئرس میں فرسٹ آ جاتا ہے ہسٹری۔ آپ کو اس کے ہسٹری میں آئیں گے کوسچن کہ پاکستان مسلم لیگ کب بنی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ کب بنی تھی؟ 6 دسمبر 1906 کو بنی تھی۔ 1906 میں جو ہے وہ مسلم لیگ بنی تھی۔ اس کا پہلا پریزیڈنٹ کون تھا؟ سر آغا خان تھے اس کے پریزیڈنٹ۔ قائد اعظم نے کب جوائن کیا تھا؟ 1913 میں جوائن کیا تھا۔ اسی حساب سے انڈین ایکٹ جو تھے وہ پہلا ایکٹ کب بنا تھا؟ 1911 کو۔ یہاں اس حساب سے ایسے کوسچنس آئیں گے، اور اس کے آئے گا فرسٹ، سیکنڈ پہ آئے گا فرسٹ ان پاکستان۔ پہلا ہیڈ پاکستان کا کون سا تھا؟ جیسے گورنر جنرل ہے، کون تھے گورنر جنرل؟ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اسی طرح PM کون تھا؟ لیاقت علی خان تھا۔ اسی طرح پریزیڈنٹ کون تھا؟ اس کے بعد ہیڈس آ گئے، یہ سارے جتنے ہیں، آرمی چیف کون تھا پہلا، اور نیوی کا کون تھا، ایسے کوسچنس آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پہلا کب بنا؟ 1956 کو بنا تھا، 23 مارچ۔ دوسرا کب بنا؟ 1962 کو، 8 جون 1962۔ تھرڈ کب بنا؟ 14 اگست 1973۔ تو اس بارے میں آپ نے کانسٹیٹیوشن بھی پڑھنے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کب بنے، اس میں کون سی امینڈمنٹس آئی ہیں، یہ سارا آپ نے اس کو بھی ریڈ آؤٹ کرنا۔ اس کے بعد ہے تھرڈ اسلامیات۔ اسلامیات میں بھی ہسٹری آتی ہے کہ ہمارے نبی کب آئے، کب نبوت اس کو ملی، 40 سال میں ملی۔ اس کے بعد پرافیٹس ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا، اسی طرح حضرت عیسیٰ پہ کیا نازل ہوا، اس کا دور کیسا تھا۔ اس کے بعد ہے قرآن شریف۔ قرآن شریف میں کتنے سپارے ہیں؟ 30 سپارے ہیں۔ اس میں کتنے رکوع ہیں؟ 514 رکوع ہیں۔ آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 ہیں۔ اور اس میں سجدے کتنے ہیں؟ اس حساب سے آئے گا۔ اور فلانی آیت کس پہ نازل ہوئی، یا تعلیم کے لیے کون سا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن شریف کے اس حساب سے کوسچنس آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پلرس آف اسلام۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اس کے بعد ہے توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، اینڈ حج ہے، 5۔ تو ان کے بارے میں بھی کوسچنس آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد نماز کتنی ہیں ٹوٹل، نماز کب فرض ہوئی، اور روزہ کب فرض ہوا، زکوٰۃ کب ہوا، اور زکوٰۃ میں کتنے شرائط ہیں، کن کن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ 8 جو ہیں اس میں زکوٰۃ کے حصے دار ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ حج میں کون سے فرض ہیں، اس طرح یہ ایسے کوسچنس آئیں گے۔ اس کے بعد
اصحابی جیسے صحابہ کرام تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد امیر معاویہ آ گیا، اور یہ سارے جیسے حضرت امام حسین آ گیا، امام حسن آ گئے، یہ سارے جتنے بھی صحابہ تھے، حضرت خالد بن ولید آ گیا، ان کو کیا ٹائٹل تھے، ٹائٹل دیے گئے، جیسے خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وارس، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، تو ایسے وہ کب ہوئی تھی، جنگ بدر کب ہوئی تھی، جنگ خندق کب ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جنگوں میں حصہ لیا، اس طرح کے کوسچنس آتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت، پیریڈ آف خلافت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا دور تھا، عمر کا کتنا دور تھا، عثمان کا کتنا تھا، اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا تھا، اور ان کے دور میں کیا کیا چیزیں ایجاد ہوئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کرنٹ افیئرس۔ کرنٹ افیئرس جو ہے یہ تھوڑا لیندی ٹاپک ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو آپ نے کور کرنا ہوتا ہے۔ پہلے آپ کیسے آئے گا، پاکستان افیئرس کا آئے گا، پاکستان میں ابھی کیا ہو رہا ہے کرنٹلی، پی ایم کون ہے، کرنٹ پرائم منسٹر، وہ منسٹرز کون ہیں، اور اس کے علاوہ کون سی پالیسیز چل رہی ہیں پاکستان میں ابھی، اس حساب سے کوسچنس آئیں گے۔ یہاں پی ایم کہاں گیا، چیف آف آرمی کہاں گیا، یا چیف جسٹس پاکستان کے کون ہیں، اس طرح کے کوسچنس آئیں گے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل افیئرس، انٹرنیشنل دنیا کے جو ہیڈس ہیں وہ کب ملے، کب ملتے ہیں، کون کس سے ملا، اس طرح کے کوسچنس آئیں گے۔ اس کے بعد ہے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ۔ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کس کا ہوتا ہے، صرف اے ڈی کا ہوتا ہے۔ اس میں کیا آتا ہے، پہلے انگلش ایسے آتا ہے، انگلش ایسے تقریباً 1200 یا 1500 ورڈز کا آتا ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے پرسی، پرسی میں بھی آپ نے وہ ایک بڑا ٹاپک دیا ہوتا ہے، اس کو آپ نے پرسائز کرنا ہے، مینس چھوٹا 2/3 آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد گرامر، جیسے میں اوپر آپ کو بتائیں، سینونیمس، اینٹونیمس، یہ چیزیں آتی ہیں ڈسکرپٹیو میں۔ اس کے بعد جو یہ چیزیں ساری بندہ پاس کر جاتا ہے، جیسے اے ڈی میں آپ ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کریں گے، اس کے بعد آپ کا ڈسکرپٹیو ہوگا، دین آپ کا انٹرویو ہوگا۔ لیکن اسسٹنٹ، اور اگر آپ یو ڈی سی میں ٹیسٹ دے رہے ہیں، ریٹن ٹیسٹ، اس میں صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا۔ تو انٹرویو میں کیسے ہوگا، سیلف انٹروڈکشن، آپ اپنے بارے میں جو معلومات ہے وہ بتائیں گے۔ کسی بھی آپ انٹرویو میں جائیں تو سیلف آپ خود جو ہے وہ اپنے بارے میں پڑھ کے جائیں، جیسے آپ کا نام، والد صاحب، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، جو بھی اپنے بارے میں، آپ کے علاقے میں ایم این اے کون ہے، ایم پی اے کون ہے، اور سب سے مشہور چیز آپ کے علاقے کی کیا ہے، تو اس حساب سے آپ نے سیلف انٹروڈکشن ہے۔ اس کے بعد اکیڈمک ہے، جیسے آپ نے سوشالوجی میں کیا ہے، کوئی ڈگری کی ہے، یا کرمنالوجی میں، یا انٹر کیا ہوا ہے، یا آپ نے گریجویشن کی ہے آرٹ میں، اس حساب سے کوسچنس کیے جاتے ہیں اکیڈمک میں۔ اس کے بعد ہے بیسک ہسٹری، اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈی۔ تو آپ ریٹن کے لیے تیاری کریں گے تو یہ دونوں چیزیں آپ کی یہاں انٹرویو میں کور ہو جائیں گی۔ یہ بھی کرنٹ افیئرس بھی ایسے ہی ہے، ریٹن میں کریں گے تو انٹرویو میں آپ کو یہ ہیلپ فل کرے گا۔ فرسٹ جو ہے، یہ دو چیزوں امپورٹنٹ ہوتی ہیں انٹرویو میں، ہے تو چاروں امپورٹنٹ، لیکن یہ دو، سیلف انٹروڈکشن اینڈ اکیڈمک۔ اکیڈمک میں آپ کو جو ہے وہ گرپ ہونا چاہیے، آپ کو جو بھی چیز پوچھی جائے اس کا آپ کو جواب آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں پوسٹوں کے لیے ہو گیا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، یو ڈی سے اسسٹنٹ اینڈ اپر ڈویژن کلارک، اس کی ہم نے ڈسکس کر لی۔ اس کے بعد ہے پروسیس پرائیویٹ سیکٹری، اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری، اسٹینوگرافر اینڈ اسٹینو ٹائپسٹ۔ اس کا تھوڑا ڈفرینٹ میتھڈ ہوتا ہے، اس میں پہلے آپ کی ریٹن ٹیسٹ ہوگی، اس کے بعد اسکل ٹیسٹ ہوگا، دین آپ کا انٹرویو ہوگا۔ جو ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کریں گے اس کے بعد اس کا اسکل ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد انٹرویو ہوگا۔ لیکن فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ میتھڈ ہے، وہاں پہ آپ سے پہلے کیا لیا جاتا ہے، ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں ریٹن ٹیسٹ ہے تو اس میں آپ کا ٹائپنگ ہوگا،
ٹائپنگ آپ نے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری کے لیے کتنی ہونی چاہیے؟ 50 ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے. جو بھی وہ اسپیڈ نکال لیتا ہے نیٹ اسپیڈ تو وہ وہ شارٹ ہینڈ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے اور کمپیوٹر اسکل کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے. فرسٹ آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا، وہاں پہ آپ نے 50 WPM نکالی ہے نیٹ اسپیڈ. اس کے بعد آپ کا شارٹ ہینڈ کا ٹیسٹ ہوگا. شارٹ ہینڈ کیسے ہوگا؟ 3.5 منٹ کی جو ہے وہ APS کے لیے ڈکٹیشن دی جائے گی. 350 ورڈ جو ہوں گے وہ لکھے جائیں گے، وہ ڈکٹیشن دی جائے گی، وہ آپ نے کور کرنا ہے. تقریباً آپ 95% نکالیں گے تو آپ کوالیفائی کر جائیں گے. اور اس کے بعد کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے. کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے؟ MS ورڈ کا ڈاکیومنٹ دیا جاتا ہے، کوئی پیپر دیا جاتا ہے، وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہوتا ہے، فارمیٹنگ وغیرہ. اسی طرح ایکسل کا، اس کے بعد پاور پوائنٹ کا. اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں پاس اسکل ٹیسٹ شارٹ ہینڈ وغیرہ نکال لیتا ہے، اس کا انٹرویو ہوتا ہے. تو ہم پہلے ریٹن ٹیسٹ کے حساب سے پڑھیں گے کہ ریٹن ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے، سوائے FPSC کو چھوڑ کے. جیسے NTA سے، PTA سے یا ڈپارٹمنٹل خود لینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرسٹ ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، دین اسکل ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں. تو ریٹن ٹیسٹ میں کیا ہوگا؟ آپ کو جنرل نالج، یہ جیسے میں اوپر آپ کو بتا کے ہیڈس آ جائیں گے، کیپیٹلز، کرنسیز، ہیڈ کوارٹرز. اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان افیئرس، اس میں تھوڑا جو ہے وہ آپ کو بیسک کوسچن پوچھے جائیں گے، لیندی کوسچنس نہیں پوچھے جائیں گے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے بعد بیسک اسلامیات. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ کمپیوٹر ہوگا. کمپیوٹر کیسے ہوگا؟ آپ کو ایم ایس آفس کے کوسچنس دیے جائیں گے، سافٹ ویئر کے بارے میں دیے جائیں گے، ہارڈ ویئر اینڈ میلنگ وغیرہ کے، جی میل میں کیا ہوتا ہے، کیسے میل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ میں جیسے اسکل ٹیسٹ آپ کو بتا گیا ہوں کیسے ہوتا ہے. پہلے آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا. پرائیویٹ سیکٹری کے لیے کتنی ریکوائرڈ ہے؟ شارٹ ہینڈ 120 اور ٹائپنگ کتنی ہے؟ 50 WPM. اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری کے لیے کتنی ہے؟ 100 ہے اور ٹائپنگ کتنی ہے؟ 50 ہے. اسی طرح اسٹینوگرافر کے لیے کیا ہے؟ وہ 80 ہے شارٹ ہینڈ اینڈ 40 کیا ہے؟ ٹائپنگ ہے، ورڈ پر منٹ. اسی طرح اسٹینو ٹائپسٹ کے لیے بھی یہی ہے، 80 ہے شارٹ ہینڈ اور 40 ہے ٹائپنگ اسپیڈ. تو ایسے جو بھی آپ ٹیسٹ لیں گے تو وہ اسکل ٹیسٹ آپ کا اس حساب سے ہوگا. اس کے لیے شارٹ ہینڈ کا پورا میتھڈ ہے پٹ مین کا. پہلے آتی ہے بک، آتی ہے نا شارٹ ہینڈ کی، وہ آپ بک کریں گے. اس کے بعد آپ اسپیڈ بنائیں گے. اسپیڈ کہاں سے بنا سکتے ہیں آپ؟ ایک تو ڈان نیوز پیپر جو ہے انگلش کا، وہاں سے بنا سکتے ہیں. 700 بک آتی ہے تو وہاں سے آپ اسپیڈ بنا سکتے ہیں. اسپیڈ کے لیے آپ نے تھوڑا ایک پیراگراف لینا ہوگا، اس پہ بار بار پریکٹس کرنی ہوگی. اس حساب سے آپ ڈیلی کرتے جائیں گے تو آپ کی اسپیڈ آٹومیٹیکلی بنتی جائے گی، ٹھیک ہے. یہ آپ کا اسکل ٹیسٹ ہو گیا. اس کے بعد انٹرویو ہے. جو وہ یہ اسکل ٹیسٹ کوالیفائی کرتے ہیں ان کو انٹرویو کے لیے کال کی جاتی ہے. اس کے بعد سیلف انٹروڈکشن ہو گیا جیسے میں، اور کمپیوٹر بیسڈ کوسچن جو ہیں وہ زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں کیونکہ ان پوسٹوں کا کام ہی کیا ہے؟ کمپیوٹر پہ کام کرنا ہوتا ہے. ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر وغیرہ، یہ میلنگ وغیرہ کے کوسچنس کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اکیڈمک اتنا نہیں پوچھا جاتا. اس کے بعد ہے اسلامیات بیسک، یہ بھی تقریباً بیسک ہی پوچھا جاتا ہے. کرنٹ افیئرس بھی تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری اور اسٹینوگرافر اسٹینو ٹائپسٹ کا پروسیس ہو گیا ٹیسٹ کا. اس کے بعد ہے LDC، لوور ڈویژن کلرک کی جو ٹیسٹ ہے وہ تقریباً اسٹینو اور APS کی طرح ملتی جلتی ہے. اس میں صرف شارٹ ہینڈ نہیں ہوتی ہے، باقی وہ سیم چیزیں ہوتی ہیں. ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا اسکل ٹیسٹ ہوتا ہے. اسکل ٹیسٹ میں آپ کی ٹائپنگ لی جاتی ہے، صرف شارٹ ہینڈ نہیں لی جاتی ہے. اور یہ ٹیسٹ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی جنرل نالج اور پاکستان افیئرس، اسلامیات اور اس میں کمپیوٹرز کے بھی کوسچن آتے ہیں. اسکل ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟
ہے ٹائپنگ ٹیسٹ آپ کی ہوتی ہے، کتنی آپ ہوتی ہے 30 WPM، لیکن یہ 30 WPM جو ہے یہ انف نہیں ہے، آپ نے اس میں زیادہ پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، آپ اس حساب سے تیاری کریں، تقریباً آپ کی 50 WPM ہونی چاہیے، پھر جا کے آپ اپوائنٹمنٹ ہو سکتے ہیں، ادروائز امپاسبل ہے کہ آپ اس دور میں 30 WPM پہ ہو پائیں، کیونکہ پوسٹیں کم ہیں اور کمپٹیشن جو ہے وہ تھوڑا ٹف ہے۔ اس کے بعد ہے انٹرویو میں بھی سیلف انٹروڈکشن، انٹرویو اس کا سمپل ہوتا ہے، اتنا لیندی انٹرویو نہیں ہوتا ہے، سیلف انٹروڈکشن ہوتا ہے، کمپیوٹر کوسچن ہوتے ہیں، پھر اکیڈمک ہوتا ہے، پھر اسلامیات اور کرنٹ افیئرس۔ تو ریٹن ٹیسٹ میں جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے، سارے میں جنرل نالج آپ کو ہونے چاہیے، اور پاکستان افیئرس، اسلامیات اور کرنٹ افیئرس، اور انٹرنیشنل نیشنل افیئرس اینڈ کرنٹ افیئرس، اس پہ آپ کا گرپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر۔ ڈیٹا انٹری آپریٹر کا گریڈ کیا ہے، 14 گریڈ ہے، BPS 14 کا۔ اس کا بھی پروسیس تقریباً سیم ہی ہوتا ہے، GK ہوتا ہے، پاکستان افیئرس ہوتا ہے، اسلامیات ہوتا ہے، اور اس کے لیے DIT آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، 1 ایئر DIT۔ اور کوسچنس کہاں سے آتے ہیں، DIT لیول پہ کوسچن، اس کے تھوڑے جو ہیں کوسچن وہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، وہ آپ نے اس کو لیندی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد انگلش آتا ہے، اس کے بعد انٹرویو بھی اسی کا سیم ہی ہوتا ہے جیسے اور پوسٹوں کا ہوتا ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ جو ہے آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور کافی آپ کو ہیلپ کرے گا ریٹن پریپریشن اور اسکل ٹیسٹ اور انٹرویو میں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو وقتاً بوقتاً ملتی رہے۔ تھینکس فار جوائننگ می۔ اللہ حافظ۔